بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جب ایک آدمی نے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا تو اب اس کی وجہ سے اس پر کوئی پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں۔ 7 قسم کی پابندیاں ہیں جو احرام باندھنے کی وجہ سے مرد عورت پر لازم ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو مرد عورت دونوں پر پابندیاں ہیں، اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو صرف مرد کے لیے ہیں۔ تو مرد کے لیے پابندی کیا ہے کہ وہ احرام کی نیت کرنے کے بعد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ لہذا جب کسی مرد نے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ہے تو پہلے وہ اپنے جسم سے سلے ہوئے سارے کپڑے، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، کوئی پاجامہ ہے، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا جو ہوگا وہ اس کو اتارے گا، چادریں باندھے گا، اور اس کے بعد وہ احرام کی نیت کرے گا۔ دوسرے نمبر پر بال نہیں کاٹ سکتے، مرد بھی نہیں کاٹ سکتے اور عورت بھی بال نہیں کاٹ سکتی، یہ پابندی دونوں کے لیے۔ تیسرے نمبر پر ناخن نہیں کاٹ سکتے، احرام کی نیت جب کر لی، احرام میں داخل ہو گیا، اب ناخن نہیں کاٹ سکتے، مرد بھی نہیں کاٹ سکتے اور عورتیں بھی ناخن نہیں کاٹ سکتی۔ چوتھے نمبر پر خوشبو نہیں لگا سکتے، مرد بھی نہیں لگا سکتے، عورتیں بھی نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح خوشبو والا صابن ہے، اس سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، خوشبو والا شیمپو نہیں استعمال کر سکتے، خوشبو والا کوئی کھانا جو ہے جس میں خوشبو زیادہ ہو وہ نہیں کھا سکتے، کوئی الائچی جو ہے خوشبو والی وہ منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات آدمی وہاں احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور وہاں جو ہے مکہ کے اندر اپنے ہوٹل میں پہنچ گیا، وہاں غسل خانے میں جاتے ہیں اور وہاں صابن ہوتا ہے رکھا خوشبو والا، اور اسے اگر ہاتھ دھو لیے تو یہ پابندی جو ہے ٹوٹ گئی۔ اب اس کی وجہ سے پھر آدمی کو بعض اوقات دم بھی دینا پڑ جاتا ہے، تو خوشبو استعمال نہیں کر سکتے چوتھے نمبر پر۔ پانچویں نمبر پر مرد جو ہے وہ پاؤں کے اندر جو اس کی ابری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی، اس کو ڈھانک نہیں سکتا۔ وہ ہوائی چپل پہنے گا، دوسرے چپل جس سے وہ پاؤں کے درمیان میں ابری ہوئی ہڈی ہے جو کاپ جس کو کہتے ہیں وہ ڈھک جائے، ایسا چپل نہیں پہن سکتا۔ اور سر کو بھی نہیں ڈھانک سکتا مرد، اور اسی طرح اپنے چہرے کو بھی نہیں ڈھانک سکتا۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت جو ہے صرف اپنا چہرے کے اوپر اس کے کپڑا ٹچ نہ ہو، باقی اس کا پورا جسم جو ہے وہ اس طرح سے ڈھکا ہوا ہوگا، صرف اپنا چہرہ وہ اس کے اوپر کپڑا اس کا نہیں لگنا چاہیے، یہ اس کے لیے پابندی ہے۔ اب عورت کے لیے 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس نے پردہ بھی کرنا ہے، جو عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں انہوں نے پردہ بھی کرنا ہے، اور پردہ اس طرح سے کرنا ہے کہ چہرہ نظر بھی نہ آئے، اور چہرے کے اوپر جو کپڑا آ رہا ہے چہرے کے سامنے وہ چہرے کے ساتھ بھی نہ لگے، کیونکہ چہرے کے ساتھ کپڑا لگنا یہ اس کے لیے جائز نہیں احرام کے بعد۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہیٹ والی ٹوپی پہن لیتے ہیں، آگے اس کے چھجا ہوتا ہے تو کپڑا اس کا آگے سے سامنے آیا ہوا ہوتا ہے، وہ چہرے کے ساتھ پھر نہیں لگتا۔ یہ 6 پابندیاں ہوئی۔ 7ویں پابندی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے، تو میاں بیوی آپس کے اندر کوئی جو پرائیویٹ گپ ہوتی ہے ان کی شہوت کی لائن سے، وہ گفتگو بھی آپس میں احرام کی حالت میں نہیں کر سکے، اگر کریں گے تو بھی یہ احرام کی خلاف ورزی شمار ہوگی۔ تو یہ 7 پابندیاں ہیں جو ہر محرم کے لیے ضروری ہیں۔ اب یہ پابندیاں کب ختم ہوں گی؟ جب آدمی عمرے سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کرے گا تو اس کے بعد یہ پابندیاں ختم ہو جائے گی، ان پابندیوں سے نکل جائے گا۔